اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ وہ ایمان تو لے آئے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایمان لا کے چپ کر کے بیٹھ جانا گھر کے دروازے بند کر کے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کرنا تاکہ دوسروں کو پتہ چلے اور دوسرے بھی اس نعمت سے، اس دولت سے مالا مال۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی کر دی۔ تو زیادتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اندر ایک پختہ اور مضبوط ہو گیا اور ان کو حوصلہ ہو گیا کہ اب ہم اس کے لیے کوئی بڑی سی بڑی کارروائی کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اور وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ آدمی ڈرتا رہتا ہے نا شروع میں کہ وہ گاڑی رکھی تو ماں ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، گھر والے خفا ہو جائیں گے، دوست بولیں گے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے گاڑی رکھ لی۔ تو وہ کچھ شرماتا ہے، کچھ دل میں سوچتا ہے، ہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے آگے بڑھنے کی، لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب وہ کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کو پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ بت پرستی کا معاشرہ، لوگ بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہے یہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو ان کا خالق ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ نے اعلان کہہ رہے ہیں۔ اللہ گرامی، جب یہ بات آدمی اللہ نے اعلان کرتا ہے تو کچھ آزمائش بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھو کہ ہم نے کہا رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر اللہ تمہاری آزمائش نہیں کرے گا؟ تم کیا سمجھے؟ پھر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کہ ذرا پکے ہو کے یہ دیکھا ہے۔ تو اصحاب کہف جو ہے انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، تو اس میں پکے ہو گئے اور لن ندعو من دونہ الہا، انہوں نے کہا ہم کسی بت کو نہیں پکاریں گے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے اور ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کو پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم اس کے ماں سوا کی طرف رجوع کریں تو یہ ہماری کمزوری ہوگی، یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ ہماری کمزوری ہوگی۔ تو اس لیے ہم اپنے موقف پر پختہ طریقے سے قائم ہیں۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اب حضرات گرامی یہ خود پکے ہو گئے، اب ایک دوسری آزمائش ہوتی ہے۔ وہ آزمائش ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہے، ٹھیک ہے سچے نبی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جو فرعون کھڑا ہے اس کو باطل کا بھی کہنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں کہو گے کہ فرعون باطل پر ہے تو تم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شبہ میں مبتلا ہو۔ یہ شبہ تب دور ہوگا کہ جب آپ یہ کہو گے یہ فرعون باطل پر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، تب یہ موسیٰ علیہ السلام سے وابستگی مکمل ہو۔ اب ان کا معاملہ تو پختہ ہو گیا، اپنا نظام ان کا پختہ ہو گیا، اب یہ دوسری طرف بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہا، انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے، ہماری قوم ہے۔ تو مطلب یہ قوم کو للکارا انہوں نے، وہ ہماری قوم تم غلطی پر ہو کہ تم نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا
کرتے ہو تم ان کو خدا مانتے ہو۔ حضرات کرام یہی مشکل وقت آ رہا ہے۔ مکے کے کافر ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ کہو ہمارا رب اللہ ہے، لیکن معاہدہ ہمارا یہ ہوگا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہیں کہو۔ تو نبی اسلام نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا، ٹھکرا دیا، انہوں نے یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم کہیں رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر ہم بتوں کی مذمت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ٹھکرا دیا۔ جو موسیٰ کو مانے گا موسیٰ ہی کو مانے گا، یہ نہیں کہ آدھا ادھر تو آدھا ادھر، پورا پورا علیہ السلام۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ بت پرستی تو کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی واضح دلیل ہمیں نہیں بتاتے کہ ان پتھروں میں کیا رکھا ہے۔ وہاں سے پہاڑ سے یہ پتھر گرا تو اس کو آپ نے تراش کر کے تو اس کو سامنے کھڑا کر لیا تو اس کو معبود بنا لیا، وہ پیچھے پہاڑ جو ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ پہاڑی کی عبادت شروع کر دو نا، یہ پتھر دوسری پہاڑ کا حصہ ہے۔ تو اس کے معبود ہونے پر وہ ہمیں کوئی دلیل نہیں دیتے۔ فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ، اگر تم سچے ہو، اپنے موقع پر پختہ اور مضبوط ہو تو دلیل لے کے آؤ، بات دلیل سے ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر تہمتیں لگائے اور جو اللہ کی برائی کرے، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ تم بت پرستی کر کے اللہ رب العزت کی توحید جو ہے اس کا انکار کرتے ہو، اس کی عبودیت کا انکار کرتے ہو، تم بت پرستی کرتے ہو۔ حضرات گرامی، حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا، ایک طرف نوجوانوں کا گروہ تھا، وہ 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، آگے آئے گا جتنے بھی تھے۔ ایک طرف وہ گروہ ہے اور وہ نوجوانوں کا گروہ حق پر قائم ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا نا، سارے کام جوانی کے ہوتے ہیں۔ دنیا بھی آپ نے اپنی جوانی میں آباد کرنی ہے، بڑھاپا بھی، آخرت بھی دنیا میں آپ کو جوانی میں آباد کرنا ہے، کہ دنیا کے کام بھی آدمی سارے جوانی میں کرتا ہے اور آخرت کے بھی سارے کام جوانی میں کرنے پڑتے ہیں۔ بڑا کام ہوتا ہے جوان آدمی، بڑا بوجھ ہوتا ہے اس پر، لیکن وہ اس بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، اور بڑھاپے میں آدمی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ناقابل برداشت ہوتی ہیں اس کے لیے، لیکن جوانی میں قوت ہوتی ہے، یہ سارے کام برداشت ہو سکتے ہیں، اور اس لیے آدمی آگے بڑھ کے جوانی میں کام کرتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، حضرات گرامی، یہ بت پرستی سے الگ ہو گئے اور ساتھ میں بت پرستوں سے بھی الگ ہو گئے، ان سے بھی یاری چھوڑ دی، ان سے بھی دوستی چھوڑ دی، ان سے بھی رشتہ داری چھوڑ دی۔ کیا جو ہمارے خدا کا نہیں ہو سکتا تو ہم اس کے کیا ہوں گے؟ ہماری دوستی جس سے ہے، جس کی دوستی اس سے ہوگی وہ ہمارا دوست، اور جو اس کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا اس کا دشمن ہو تو ہمارا دوست ہو جائے، ایسا کیوں؟ مغرب اس کا دشمن ہے، ہمارا دوست کیسے ہو سکتا؟ مسلمان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ اور وما یعبدون
یعبدون الا اللہ، اور وہ نہیں عبادت کرتے ہیں مگر اللہ کی، الگ ہو گئے اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ جب ان کے اوپر حالات تنگ ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اب صورتحال بگڑ گئی ہے، ہم تھوڑے سے بندے ہیں تو ہم اس قوم سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، تو فآووا الی الکہف، تو انہوں نے غار میں بنا لے۔ رات کے رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن چھوڑتا نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑتا نہیں، آزماتا ہے، آزمائشیں کرتا ہے۔ پکے رہتے ہیں یا بھاگتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت پیدا۔ جیسے آپ کہتے ہو نا کہ رم جم رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تو آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت پھیلا دی، وہ غار میں گئے، آبادی ادھر ہے، وہ ویرانے میں چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ وہاں وہ کھانے کی بھی ضرورت تھی، پینے کی بھی ضرورت تھی، ان کو سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی۔ ادھر کوئی کہہ رہے تھے تیری کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی، تو ان کو سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، ان کو کپڑے بھی چاہیے۔ اب وہ غار میں چلے گئے تو وہاں تو کوئی چیز نہیں ہے، غار تو غار ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، کہ تمہارے رب نے ان پر اپنی رحمت پیدا وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور جو چیزیں ان کی ضرورت تھی ساری کی ساری آسانی سے مہیا کرتی۔ حق اللہ، وہ اللہ جو سمندر کی تہ میں مچھلی کو غذا دیتا ہے، وہ اللہ جو اڑتے ہوئے باغ کو غذا دیتا ہے، وہ اللہ جو زمین پر رہتے ہیں جو ان کو غذا فراہم کرتا ہے، وہ اللہ جو پہاڑوں کے دروں میں رہتے ہیں ان کو غذا فراہم کرتا ہے، اس اللہ نے ان کو بھی ساری ضرورتیں مہیا کر۔ اور وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دیکھنے کا موقع ملے اس غار کو، تو تو دیکھے گا کہ سورج اس کی ایک سمت سے گزر کے چلا جاتا ہے، کیا ان کو اس کا رخ دروازے کا غار کا جو غار کا دہانہ ہے وہ شمال کی طرف، تو سورج ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، سورج کی روشنی تو وہاں تک جاتی ہے، شاید دھوپ بھی تھوڑی سی اندر آ کے جاتی ہو، کیونکہ اس کا رخ شمال کی طرف ہے، سورج ادھر ادھر سے جا رہا ہے، تو اس لیے براہ راست سورج اندر داخل نہیں ہو اپنی روشنی کے ذریعے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، حضرات گرامی آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو وہ اس غار میں جا کے بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا بندوبست کر دیا۔ نبی علیہ السلام مکے میں بندوبست کرتے رہے تھے اس بات کا، تو جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے سارے بند خودی ہو گئے، ادھر آپ پہنچے ادھر حکومت قائم ہو گئی،
اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، دعوت اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو حضرات گرامی ایک جگہ مشکل تھی، دوسری جگہ جب پہنچے تو آسانی آسانی کا۔ تو اس لیے مہاجر جو ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے، جب وہ ہجرت کر کے کہیں پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے کہ یہ میرے لیے نقل مکانی کر کے یہاں پر آیا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ اب حضرات کرام یہ غور کی بات ہے، غور کی بات کیا ہے کہ وہ اصحاب کہف بستی میں رہتے تھے، وہ بستی جس میں بازار بھی تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، جس میں لوہار بھی تھا، جس میں بڑی بھی تھا، اور جس میں حکیم بھی تھا، جس میں ڈاکٹر صاحب بھی تھے، اور ضرورت کی ساری چیزیں اس بستی میں مہیا تھیں۔ لیکن یہ 7 بندے 6 بندے جتنے بھی ہیں، یہ ہدایت پر آنے کا ان کو خیال آیا، دوسروں کو کیوں نہیں آیا؟ پھر اسی بستی میں تھے تو رحمت خداوندی کی کرنیں جب آئی تو انہوں نے ان کا انتخاب کر کہ ہدایت کا پیغام جو ہے ان کرنوں کے ذریعے ان کے دلوں میں پہنچا، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس نے ان کو چن لیا، تو وہ دوسرے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی عادی ہوتا ہے۔ اللہ نے سب لوگوں میں سے اصحاب کہف کو ہدایت دی تو وہ ہدایت یافتہ، تو وہ لوگ جو ادھر پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، جو اصحاب کہف کے پڑوسی تھے، جو ان کی گلی میں رہتے تھے، جو ان کے محلے میں رہتے تھے، اور جو نوجوان ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ سارے کے سارے کدھر گئے؟ آدمی تو وہ بھی تھے، عقل ان میں بھی تھی، ہوش حواس ان میں بھی تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان کو جو اصحاب کہف پر حسد نہیں کرنا چاہیے، اصحاب کہف پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ وہی صاحب امام حسن حسین کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، تو اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انہوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو 6-7 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی عبادت تو نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب دے دیا، اس کی مرضی اس نے چن لی، سردار بنانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کرن علی کے گھر میں پہنچ، اور نبی نے اس کا اعلان کر دیا، سیدنا شباب آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ یا آپ کو بننا ہے سردار کا نام؟ وہ تو جس کو بننا ہے وہ تو بن گیا، بنا دیا بنانے والے نے، تو لہذا حسد کی ضرورت نہیں ہے، نبی سے حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، تو اللہ نے دیا تو ان کو دیا، اور جنہوں نے کیا نبی علیہ السلام کے دور میں آپ سے حسد، انہوں نے کیا پایا سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ انہیں کیا حاصل ہوا؟ حضرات گرامی ادھر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے ان کو سردار بنا دیا ہے تو ان کی سرداری قائم رہے گی، آپ کے چوں چوں کرنے سے سرداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اور وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، وہ حافظ شیرازی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، حسن سے بصرہ بلال الحبش صہیب الروم، یہ حسن بصرہ سے آئے، حسن بصری بصرہ سے آئے، بلال حبش سے آئے، ان کا تعلق حبش سے ہے، اور صہیب الروم اور حضرت صہیب روم سے آئے، اور آ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ خاک مکہ ابو جہل کے بولا جبین، مکے کی زمین اور نبی اللہ کا جو ہے وہ سامنے گھوم رہا ہے، تو ابو جہل
دیکھ رہا ہے لیکن توفیق نہیں ہو رہی ایمان قبول کرنے. اور میں یہ دلے جس کو وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کا کوئی مددگار اور اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس کی رہنمائی نہیں ہو سکتی جس کو اللہ گمراہ کرے. حضرات کرام کہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا بتا رہا ہے، اپنی قوت کا بتا رہا ہے کہ میری یہ طاقت ہے کہ میں جس کو ہدایت کے لیے انتخاب کر لوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے میں گمراہ کر دوں تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے ہدایت پر لے کے آ جائے. اے اللہ ہم تیرے خاکسار بندے ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں. اے باری تعالیٰ تیرے کچھ حقوق ہم ادا کرتے ہیں، کچھ ہم سے رہ جاتے ہیں. ہم تیری بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار ہیں. تو ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا اور تو ہماری بخشش کرے گا، اور تو بڑا مہربان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اے باری تعالیٰ ہم تیرے دروازے پہ جھکے ہوئے ہیں، تو ہم پر رحم